سر رات کو خاور مانیکا صاحب نے ایک پروگرام کیا، اس میں بڑے انہوں نے گھٹیا الزامات بھی لگائے خان صاحب نے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خاور مانیکا کا بیان میں نے دیکھا ہے، لیکن آپ 21 یا 22 روز پہلے چلے جائیں، آپ ہی میں سے کسی دوستوں کو میں نے انٹرویو دیا تھا، میں نے اس وقت کہا تھا کہ خاور مانیکا پہ پریشر ہے کہ وہ حکومت کی ماں پہ عدت کیس میں اپنا بیان جو ہے تبدیل کریں۔ عدت کیس میں خان اور بی بی صاحبہ کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور یہ کیس کل لگا ہوا تھا، تو لہذا خاور مانیکا نے جو زبان استعمال کی ہے اور جو باتیں کی ہیں، یہ زبان جو ہے اس کی ہلائی گئی ہے۔ اسی خاور مانیکا کا پہلا موقف جو ہے وہ بھی قوم کے ساتھ اس نے خود شیئر کیا تھا، جو باتیں اس نے کی تھی۔ قانون کی نظر میں ایک شخص اگر دو متضاد بیانات دیتا ہے تو دوسرا جو متضاد بیان آتا ہے اس کی کوئی قانونی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی ہے، اور آج کل کے ایام میں جب ایک شخص پہلے روز قرآن پہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ میں خان کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا، اور 2 دن کے بعد وہ لوگ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، ایسے روز میں ایسے ایام میں خاور مانیکا کے بیان کی جو ہے کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے۔ افسوس اس امر کا ہے کہ جس اینکر پرسن نے خاور مانیکا کا انٹرویو ٹیلی کاسٹ کیا، خاور مانیکا بھی ایک اغوا شدہ شخص تھا، اس کو کرپشن کے چارج میں پکڑ کے پھر عدت کے کیس میں استعمال کیا گیا، اپنی مرضی کا بیان دلایا گیا۔ لیکن عدت کے حوالے سے جو خوش فہمی ہے، بی بی صاحبہ کا بیان اس پہ پہلے آ چکا ہے، ہمارا عدالتی موقف عدالت کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں، اور یہ ان کی انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ خان صاحب کے بچوں تک کو متنازع بنایا، ان کی شادیوں کو متنازع بنایا، ان کی بیویوں کو متنازع بنایا، ان کے اہل خانہ کو متنازع بنایا، کوئی چیز تک انہوں نے معاف نہیں کی۔ ہم نے اگر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی تو جنوید صفدر کا جو مسئلہ تھا اس پہ ہم بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایسے جہاں پہ کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا وہ بہت ہی غلیظ حرکت ہے، تو لہذا خان کے خلاف یہ خاور مانیکا کو طوطی کی طرح رٹایا گیا بیان جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کے ذریعے چلوایا گیا۔ شاہ زیب خانزادہ کو اپنی ریپوٹیشن کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ یہ خاور مانیکا کہاں سے آیا؟ یہ تو ان کی تحویل میں تھا، تو لہذا کب اس کی ضمانت ہوئی، کس نے چھوڑا اس کو، اور کیوں کر وہ ٹی وی کی اسکرین پہ نمودار ہوا؟ یہ اسی طرح کا بیان ہے جو اعظم خان نے دیا تھا، یہ اسی طرح کا بیان ہے جو پاکستان کے سابق سفیر نے دیا ہے، اور یہ وہ تمام بیانات ہیں جو کہ بہت سارے سلطانی گواہان نے دیے ہیں۔ شیر افضل صاحب، آپ نے کیا سدا میں جلسہ کیا، قاتل بھی کرائے کا قاتل بھی کوئی ہائر کیا ہے تاکہ آپ کو نقصان پہنچایا جا سکے؟ جی، مجھے اس علم ہوا ہے، اور میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جنگ جو ہے یہ رول آف لا کے لیے ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ جو ہیں جو جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسی شخص نے میرے خلاف 2 FIR بھی کرائی ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے تو میں یہ آن ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے جب کوئی دوسرے کو مارتا ہے تو خود بھی مرتے ہیں، تو لہذا میرے جو لوگ ہیں، میرا جو قبیلہ ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ سر جی یہ بتائیے گا کہ جو ہے نا ابھی آپ کو تھریٹ بھی مل چکا ہے قتل کا، تو اس کے بعد آپ سیکورٹی اپنی بڑھا رہے ہیں یا ویسے ہی چلیں گے جیسے آپ پہلے جو ہے نا وہ نارمل چلتے تھے، مطلب کنونشنل؟ سیکیورٹی دیکھیں، میں کوئی ایسے فیل کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو تکبر سمجھے۔ سیکیورٹی مجھے ضرورت ہے، اور مجھے بہت ساری آفر ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ میں نے انحصار کیے ہیں اپنے لوگوں پہ، اور میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میرے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے، وہ میں نے اب استعمال میں لانی شروع کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو جتنی مطلب ہے کہ میں اویل کر سکتا ہوں، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ ہم تو یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ خان کے کاز میں اگر کسی کا خون بہے گا وہ پھر انشاءاللہ جو ہے ایک انقلاب کا باعث ہوگا۔ مربت صاحب یہ بتائیے کہ پشاور میں ایک کنونشن اناؤنس ہوا ہے
لیکن کل ہی ڈی سی صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا جس میں 5 یا 5 سے زیادہ افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس حوالے سے اب آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے 5 یا 5 سے زیادہ افراد کا اکٹھے ہونا پبلک مقامات پہ، ہمارے کنونشن پرائیویٹ پلیسز پہ ہو رہے ہیں، تو اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق ہم پہ نہیں ہوتا ہے. مروت صاحب، مرزا محمد علی جو ہیں وہ جیلم کے، انہوں نے کل پھر ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملا لیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں. تو خان صاحب مولانا کو ڈیزل کہتے تھے، تو آپ خان صاحب کو پیٹرول کہیں گے کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل آپس میں بھائی ہوتے ہیں. اس پہ کیا آپ کہتے ہیں؟ اس کا جو سیاست چالو کی ہے اس کو کون چالو ہے؟ مرزا کے سلنسر نما بوتے بیچ کیا کہتے ہیں اس کو، تکا. مرزا کے سلنسر نما بوتے بیچ تکا کندا پیا. لہذا میں مرزا کو ایک گل دسیں پیا، اور بھائی تسی تکھے مرندے پئی ہو خان دے خلاف، اور ایویں نتی جاوے کہ اسا تینو تکا ہی کہنا بلانا چھوڑتی. ہم مرزا تکا، ہن تکا اپنے نال لے جا. مروت صاحب یہ سرائکی ہے یا پنجابی ہے جو آپ بھائی مکس ہے. آج میاں نواز شریف صاحب کی یہاں پر پیشی ہے، کیا کہیں گے؟ نواز شریف صاحب کی پیشی ہے کو ہم دیکھ لیں، ذرا ادھر ادھر کیمرے دوڑا دیں. اور بھائی شہنشاہ، مغل شہنشاہ تشریف لا رہے ہیں. اس قوم کو 4 دفعہ جو ہے ان کے خاندان نے لوٹا ہے، یہ لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور اب 5ویں دفعہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر جو ہے حکمران بناؤ. یہ 5ویں دفعہ کی خواہش رکھنا بھی جو ہے اس کے کردار کی تعریف کرتا ہے. بس کرو نا، پاکستان جو ہے آپ کے مزید لوٹ مار کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اور کیوں کر آپ وزیر اعظم بنیں گے؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں باپ کے طاقتور مقتدر حلقوں کے کندھے پہ چڑھ کے میں آؤں گا. قوم نے ووٹ دینا ہے، عوام کا ووٹ ہوگا، وہ منتخب کریں گے. انشاءاللہ یہ آپ کا خواب ہی رہے گا. اور جو کیسز آپ پہ بنے ہیں، جو ان کیسز سے تعین ہو جائے گا کہ لاٹری چھوٹی کی نکلتی ہے یا بڑی کی. سر جی بتائیے گا، وہ باپ پارٹی جو ہے اس کا حامد میر صاحب کہہ رہے تھے اس کا ایک بندہ ہے، اس نے مجھے دکھایا ہے. پہلے ہمیں کہا گیا کہ آپ پیپل پارٹی میں شمولیت کریں، پھر ہمیں جو ہے نا کہا گیا کہ اب آپ نون لیگ میں شامل کریں ہو جائیں. تو مطلب سر کیا کہیں گے اس بات پہ؟ باپ کے اوپر جو ہے یہی مال غنیمت میں پیپل پارٹی کو حصہ نہیں ملا ہے تو شور مچا رہی ہے. اب کچھ جو رہ گئے وہ پیپل پارٹی کو دیے جائیں گے. تو لہٰذا یہ ساری نورا کشتی ہے، یہ سب اکٹھے ہوں گے پی ڈی ایم. ان کا مقابلہ جو ہے صرف پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا. ہم کنونشن شروع کر چکے ہیں، دوسرے مرحلے پہ ہم جلد سے شروع کریں گے، اور تیسرے مرحلے پہ ہم الیکشن کیمپین کریں گے انشاءاللہ. کے پی اٹھ چکا ہے، اور کے پی کے بعد پنجاب کی باری ہے. سندھ میں بھی ہم جائیں گے اور کوئٹہ بلوچستان میں بھی جائیں گے. ہم سردار مروت صاحب، آپ کے پروگرام تو بڑھ گیا والے پاپڑ بھی ریویل ہو گئے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا جس نے نکالے ہیں اس کے پاپڑ سب لوگوں کو کھانے چاہیے. امید کرتے ہیں کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں بھیجیں گے اس کو؟ کاپی رائٹ تو آپ کے ہیں، اس نے ڈال او بھائی کیا کاپی رائٹ؟ اس بیچارے نے محبت کا اظہار کیا ہے جو بھی ہے، تو کیا میرے کاپی رائٹ ہے؟ میں جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی ویڈیو شیئر کرے گا. لیکن تو آپ اس کنونشن میں شرکت کریں گے اگر آپ جی میں پنجاب میں اب ہم کنونشن کے لیے ہم نے آرگنائزیشن کو جو ہے موبلائز کیا ہے. انشاءاللہ ہم کریں گے. لوگوں کو حیرت نہیں ہونی چاہیے. عدالتوں نے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں. 1500 یا 1000 لوگ آئیں گے تو کنونشن یہ خراب کریں گے، لیکن جب 7-8 ہزار آئیں گے کوئی مائی کا لال پھر کنونشن خراب نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنی پیر نفری نہیں ہے کہ ہمارے ہزاروں لوگوں کو بگائیں. سر جی علی محمد خان صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے نا کنونشن میں بلایا نہیں ہے، تو جب وہ مجھے بلائیں گے تو میں جو ہے نا کنونشن میں جاؤں گا. تو سر آپ ان کو بلائیں گے اگلی کنونشن میں پنجاب علی یا محمد خان ہمارے لیڈر ہیں، میں اس کو کیا بلاؤں گا؟ مردان اس کا گھر ہے اور میں اس کا مہمان ہوں گا، تو لہٰذا میں اس کو کیا بلاؤں گا؟ وہ تو میزبان ہے. علی محمد خان میرے بھائی